हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि आज है 28 अक्टूबर और सभी इन्वेस्टर्स को अच्छे की उम्मीद है कि ये जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के हक में होगा। और इन्वेस्टर्स इसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के हक में फ़ैसला हो, ताकि जो काम पेंडिंग में है वो जल्द अज जल्द किया जा सके और इन्वेस्टर्स के पेमेंट को जल्द अज जल्द दिया जा सके। इसके लिए सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरी टीम इस काम में लगी हुई है और जैसा कि पहले बताया गया था गाइस कि SFIO में केस गया है, जिसमें उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें परमिशन मिल जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी बेचकर पेमेंट दे सकते हैं। तो गाइज, आज सभी लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है डॉक्टर नोएरा शेख के हक में, और सभी को अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सभी इन्वेस्टर्स के लिए। और गाइज़, इसके साथ साथ मैं डॉक्टर नोएरा शेख का एक इंटरव्यू भी आपको सुनवाऊंगा, उसको सुनिएगा, जिसमें डॉक्टर नोएरा शेख ने कहा है कि मैं इस काम के लिए आगे बढ़ी, मैं इस बिज़नेस में आई, किस लिए आई, मेरा मकसद क्या था, मैं क्या करना चाहती थी, मैं गरीबों के लिए क्या करना चाहती थी, मैं छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहती हूँ, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो गाइज़, आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू को और इंतज़ार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होने वाला है, उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो आइए गाइस, सुनते हैं इस इंटरव्यू को। सबसे पहले मैं हमारे नाजरीन जहाँ जिस मुकाम पे आप हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहेगा कि आप इस मुकाम पे कैसे पहुंची, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी तालीम कैसे हुई, आपको तालीम के दौरान किन मुश्किलात का सामना अगर करना पड़ा है तो किन हालात में आपकी तालीम हुई, क्या आप इस बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से जो है ऐसी फैमिली में पैदा हुई कि जो हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली थी और ज़्यादा लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे, मगर मैंने थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने तालीम पर तवज्जो खुद की दी और उसके बाद तालीम सीखती हुई और मैं फील की, मैंने महसूस किया कि अपने कौम के बच्चों की जो तालीम है वो एकदम से अच्छी होना चाहिए और सारे समाज में जो है तालीम को फैलाना चाहिए। तो इस बुनियाद पर मैंने एक छोटी सी स्कूल भी स्टार्ट की, अपने इरादों पर, अपने इस पर। तो जाहिर से बात है उस वक्त काफ़ी मुकाबले करना पड़ा। उसके बाद वो छोटी सी स्कूल, बच्चे बढ़ते बढ़ते लड़कियां 6 थे, 6 से मैंने शुरू किया, तो फिर 10 हुए, 20 हुए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में अल्लाह के फजलो करम से वो चल रहे हैं। मगर जाहिर से बात है कि काफ़ी मुकाबले आए और क्योंकि अपने भी लोगों में कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि औरत ये सारे चीज़ों को चलाएं, ये सारे चीज़ों को देखभाल करे। उसके बाद तालीमी निज़ाम का सिलसिला जारी ही रहा और सबसे पहले मैंने बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि बड़ों को बिठाकर पढ़ाना और पढ़ाई की अहमियत क्या है, वो पढ़ने के बाद उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। और मैंने खरिये खरिये में जाके जो है सालों साल काम की हूँ और ख़वातीन में खासकर से औरतों में मैंने काम किया है और औरतें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए और उसके लिए काफ़ी बड़ी मेहनत हुई। तो जब उनके दिल बन गए तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो काफ़ी बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। अब काफ़ी मेरे ज़रिए से काफ़ी सौों के, हज़ारों के स्कूल शायद बच्चों के लिए चल रहे हैं। तो मैं अपने आप को ये तालीमी कदम में कदम उठाते हुए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। मैडम, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि रुकैया शेखावत जो कि हिंदुस्तान की पहली औरत जिन्होंने शायद औरतों के लिए पहला स्कूल जिन्होंने स्टार्ट किया, अगर मैं उनके साथ आपको कंपेयर करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो मैम, इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती दौर में आप मतलब छोटी थी, आपके पेरेंट्स में से किन का ज्यादा मतलब आपकी लाइफ पे असर, जिनकी वजह से आप मुतासिर हुई, हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा भरोसा, और उसके बाद जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो उसमें अल्लाह ने बार बार इल्म पे जोर दिया
کہ علم سیکھو، تو وہ مجھے بہت ہی زیادہ. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے گھر میں اگر ماں باپ کے طرف جو اگر دیکھنا چاہوں گی تو میرے ابا جو ہے بہت ہی اسٹرانگ تھے اور بہت اسٹرانگ اور بزنس مین تھے. اور ان دنوں میں تقریباً ان کا سارے انڈیا میں اپنے اپنے چھوٹے مقامات پر بڑے مقامات پر جو بھی تھا ان کا بزنس تھا. تو زیادہ سے زیادہ مجھے جو سبق ملا ہمت افزائی کا تو وہ میرے ابا سے ہی ملتا تھا، کیونکہ وہ ہر حالت میں جو بھی ان کے سامنے مقابلے آتے تھے، جو بھی آتے تھے، ان چیزوں کو فیس کر کے بڑے مضبوطی کے ساتھ رہتے تھے. اس کے ساتھ امی کا بھی بہت سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ میری پوری آس پاس کی میری جتنی بھی فیملی ہے، جو میرے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے، میرے کمیونٹی کے لوگوں نے بھی، دوسرے میرے شہر کے لوگوں نے بھی، سب نے بھی، جہاں پر بھی میں جا کے کھڑی ہوئی وہ لوگ سب مجھے ساتھ دیے اور بہت سارا ہمت افزائی کیے. اور ہر مشکل میں سامنا کرنے کے بعد مجھے اللہ نے سکسیس دیا الحمدللہ. میم آپ کی لائف سے بچپن سے کوئی ایسا واقعہ جس وجہ سے آپ مطلب بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو آپ کے بچپن میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ مطلب نہیں میں بھی جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہوں، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ بہت سارے واقعے تو جو ہے کہ پیش آتے رہے، اور پیش آنے کے لیے جو سب سے بڑا واقعہ کہ ہمارے دور میں وہاں پر ہمارے ولیجز میں چھوٹے بچیوں کو شادی کر دیتے تھے جبکہ ان کو پسند بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایسے کافی چیزیں میرے سامنے آتے رہے اور ان کے لائف جو ہے کافی ڈیمیج ہوتے رہے. اور اس کے باوجود بھی جو ہے لڑکیوں کے لیے یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ چیز میرے دماغ میں بیٹھ جاتی تھی ہمیشہ. اور خاص کر سے میرے بھی جو دوسرے فیملی کے جو رشتے دار ہیں وہ بھی اسی طرح سے بول کر بتاتے تھے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، اس کا کام ہوتا ہے برتن دھونا، کپڑے دھونا اور گھر میں کھانا پکانا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی لائف ویسے ہی گزر جائے گی. اس کے بعد اسے کچھ بھی نہ کچھ فیصلہ لینے کا حق ہوگا، نہ وہ کچھ بول سکتی، نہ وہ کچھ بتا سکتی. اور میں نے سنا بھی نہیں، بلکہ میرے آس پاس کے جو ماحول تھا اس ماحول کو میں نے ایسے ہی دیکھا تھا کہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی طرح سے کرنے کا نہیں. بلکہ میں نے اپنے کتابوں کو جب اسٹڈی کر کے دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ یہ سب غلط بول رہے ہیں. اور میں نے سب سے پہلے اپنے ہی قوم کے لوگ جو مجھے سوال کرتے تھے، میں نے ان کو اپنے ہی کتابوں سے جواب دیا کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بھی کرتے ہیں. تو میں جو متاثر ہوئی تو کافی جو ہے واقعات آئے، کافی لوگوں نے ہنگامے کیے، کافی لوگوں نے ظلم کیے، کافی لوگوں نے کیا بہت سارے کیے. مگر مجھے سب بھی جو ہے اس سنبھال کر، اور اللہ نے صبر بھی دیا. اس کے بعد جو ہے مجھے سکسیس اللہ نے دیا. میں نے کوئی بھی زندگی کا جو بھی حادثہ گزرا، میں نے اس حادثے کو دیکھ کر کمزور نہیں پڑی. سب سے پہلی بات وہ جو بھی حادثہ آتا میں اس کے بعد اور زیادہ مضبوط ہوتی تھی کہ چلو یہ سب آتے رہتے ہیں، ہم کو تو جو ہے اپنا کام کرنا ہے. جب ہم کام اچھا کرتے ہیں اور ہمارے دل میں کانفیڈنس ہے کہ جو کام ہم اچھا کرتے ہیں تو پھر ہم ضرور ون کرتے ہیں ہر کام میں بھی. جیسے کہ آپ اس ٹائم مطلب کہ کامیاب تاجرہ ہے، ایک کامیاب انٹرپرینر ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ان سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ اور عورتوں کو بھی ایسے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. تو آج آپ اتنی کامیاب ہو گئی، آپ نے سب چیزوں کو، جیسے جو سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ سب چیزوں سے ابھر کے آپ آئی ہے. تو جن سب مشکلات کا سامنا آپ کو پہلے کرنا پڑتا تھا، وہ کہاں تک، کیا ابھی بھی آپ کو ویسے کچھ مشکلات یا ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے آپ کو پہلے، جبکہ مطلب آپ اسٹرگل کر رہی تھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے، یا پھر ابھی وہ سب مشکلات ہے آپ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی ہے؟ اور کامیابی جتنی بڑی ملتی ہے تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ مشکلات بھی اس کے پیچھے سے اور ویسے ہی رہتے ہیں، وہ ختم تو نہیں ہوتے. اور جتنا ہم کامیاب ہوتے جائیں گے اور ہمارے پیچھے بھی لوگ ویسے ہی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں تو چھوٹے لوگ ستاتے ہیں، گھر والے آس پاس کے لوگ ستاتے ہیں. پھر میں نے بزنس سٹارٹ کیا. بزنس بھی اس لیے سٹارٹ کیا کہ مجھے بہت خواہش تھی کہ غریبوں کو پڑھانا ہے، غریبوں کو اوپر لے کے جانا ہے، غریب بچوں کو تعلیم دینا ہے. ہمارے بچے سب بغیر تعلیم کے برباد ہو جاتے ہیں. ان کی عمر میں 12 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ گھر کو جاتے ہیں، وہاں سنبھل نہیں پاتے، پھر وہ آ جاتے ہیں، ساری زندگی برتن ہی دھونا پڑتا ہے، کسی کے نیچے ہی رہ کے جینا پڑتا ہے. مجھے ان زندگیوں کو اچھا کرنا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ
یہ بچیوں کو جو ہے مجھے اچھا کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے بہت اسٹرگل کرنا پڑا۔ پہلے جب بچیاں میرے پاس آ کے رہتے تھے، ابھی بھی آپ جانتی ہوں گی کہ تروپتی میں 1000 لڑکیاں ہاسٹل میں ہیں، جو 1000 لڑکیاں پڑھ کر باہر نکلی ہیں، اور ویسے الگ الگ اداروں کو میں کافی جو ہے روز صبح شام بھی آ کر پڑھ کے جانے والے بھی، تو پھر اس کو میں نے جو ہے اس میں کمپیوٹر تعلیم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک ساری چیزیں میں نے شروع کیا۔ تو اس کے لیے تو سب سے پہلے فنڈ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو سارے لوگ مذاق کرتے تھے کہ عورت جا کر اتنا کیسے بنا سکے گی، ایک لڑکی جا کے یہ کیسے بنا سکے گی، سب لوگ بہت مذاق کرتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ اللہ اگر چاہے گا تو ضرور میں بناؤں گی۔ تو پھر میں نے ایک دن ایسے سوچتی رہی۔ کبھی اپنے فیملی کے بھی لوگ کہتے تھے کہ کتنا بجٹ ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور اتنا بجٹ تو مطلب نہیں ہو سکے گا، ابھی یہ جو سال میں بجٹ ہے آپ کے جو کام یہ بجٹ سے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر ظاہر سے بات ہے ان کی بھی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر مجھے ایک دن سمجھ میں آیا کہ مجھے خود سے کمانا ہوگا، مجھے خود سے کرنا ہوگا، مجھے خود سے پیروں پہ کھڑی ہونا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے مجھے کام کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ میں نے بزنس سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے گولڈ جولری بنانا، لوگوں کو مطلب سپلائی کرنا وغیرہ سب کچھ، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ٹیکسٹائل کا، پھر اس کے بعد فوڈیکس کا، اور طرح طرح کے بزنسز میں نے سٹارٹ کیا، اور اللہ کی بھی مدد میرے ساتھ ہو گئی۔ اور بزنس کرنے کے لیے بھی میرے جو عورتیں تھے جو ساتھ میں رہتے تھے، جو پڑھائی کے لیے آتے تھے اور بچوں کے لیے کوشش کرتے تھے، وہی عورتوں نے مجھے جو ہے الحمدللہ ساتھ دیے، اور ساتھ دینے کے بعد جو ہے اللہ نے آج ان کو بھی بڑی اونچائی پہ پہنچایا جو ساتھ آئے، اور مجھے بھی بہت ہی اونچائی پر پہنچایا۔ اونچائی پر اللہ نے اس طرح پہنچایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح سے کیسے ہوگا، اس طرح سے کیسے ہوگا۔ جو لوگ پہلے ہنستے تھے ان سب کے لیے ایک چیلنج ہو گیا، اور میرا وہ ان کا جو کوشچن تھا اس کا آنسر میں نے دے دیا سالوں کے بعد، اور تقریباً جو ہے میں نے بزنس کے لیے 1998 سے 20 ایئرز قریب ہونے آ رہا ہے۔ تو میں نے بہت لمبا سٹرگل کیا، نیشنل سے انٹرنیشنل۔ نیشنل میں تو کرنا الگ بات ہوتی ہے، چلو کوئی شاپ کھول لیے وغیرہ سب کچھ بھی، تو مگر نیشنل سے انٹرنیشنل تک جانا، اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا، اور وہاں پر سیلنگ ہونا، وہاں کے پیمنٹس آنا وغیرہ بہت ساری چیزیں رہتے ہیں۔ اس میں کافی لوگ بزنس میں پالیٹکس سے بھی زیادہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا بزنس نہ چلے۔ اس کے باوجود بھی میں نے حکمت سے ہر چیز کو بھی ہینڈل کیا ہے، اور اللہ نے سکسیس دیا ہے۔ اور آج میں الحمدللہ اپنے وہ ادارے، اپنے وہ اسکولز چلاتی ہوئی لاکھوں کے لوگوں کو جو ہے مدد بھی کر رہی ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ اب سارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک عورت چاہے تو وہ پڑھائی بھی کر سکتی ہے، اور وہ ایک عورت چاہے تو بزنس بھی جو ہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر سب ٹیلنٹ ہوتے ہیں، مجھے یہی دنیا کو بتانا۔